अस्सलामुअलैकुम। उर्दू नेक्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। हमारी ये रिहाइशगाह हर लिहाज से खूबसूरत थी। अभी तो हम इसकी सही लज्जत भी नहीं उठा सके थे कि मेरे दिल पर गम के वीराने मुसल्लत हो गए। हिकमत ने भी रास्ते भर कोई बात नहीं की थी। कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार था वो। यहाँ दाखिल होने के बाद उसके चेहरे पर खुशी के आसार फैल गए। फिर उसने कदम अंदर रखते हुए कहा, हकीकत यह है कि कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था नादिर कि हमारी अपनी ऐसी रिहाइशगाह होगी और हम अपने मकान की हैसियत से किसी मकान में दाखिल होंगे। माफ़ करना मेरे दोस्त, तुमने मुझे अपने दिल में जो मुकाम दिया है उसके तहत मेरा दिल चाहता ही नहीं कि मैं यहाँ मौजूद किसी चीज़ को गैर ज़रूरी तसव्वुर करूँ। हालांकि ये सब कुछ तुम्हारा अपना है, लेकिन बस मेरा दिल चाहता है कि मैं इसे भी अपना ही कहूँ। मैंने मोहब्बत भरी निगाहों से हिकमत को देखते हुए कहा, सारी बातें तुम जानते हो हिकमत। यूँ समझ लो मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई है भी तो वो मुझसे इस कदर दूर हो चुका है कि अब उसका तसव्वुर भी मेरे जहन से निकल चुका है। बचपन में माँ को छोड़ा था, 2 सौतेले भाई थे, उन्हें भी भूल गया। अब ना मैं उन्हें याद हूँगा और ना वो मुझे याद है। चुनाचे इस भरी दुनिया में तन्हा ही समझो। तुम्हारा साथ जिस तरह भी हुआ, कम अज़ कम तुम्हें भी इसका एहसास है कि मेरे खुलूस में पायदारी है। इस जगह को ना मेरा समझो ना अपना, बस ये हम दोनों की तकदीर है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल मैं तो बहुत खुश हूँ। सोच रहा हूँ एक दिन पुरानी बस्ती वालों को अपने इस घर में दावत दूँ, ख़ास तौर से खाला रुकैया को। बहुत ही मुखलिस खातून है। खाला रुकैया का ख़ास तौर से ख्याल रखना है। उनके खुलूस का जवाब देने का सही वक्त अभी आया है। क्यों नहीं? फिर हम तमाम ज़रूरियात से फरागत हासिल करने के बाद बड़े कमरे में आ बैठे। हिकमत ने कहा, हम यहाँ कोई मुलाजिम भी रख सकते हैं, मुनासिब तनख्वाह देंगे। घर के कामकाज, खाना पकाना, सफाई वगैरह के लिए ये अशद ज़रूरी है। क्या ख्याल है? मैं ख़ुद भी यही सोच रहा था। ना सिर्फ एक मुलाजमा बल्कि बाहर एक काम के लिए आदमी भी चाहिए। बड़े आदमी हो गए यार हम तो, वरना इससे पहले हकीकत तो यह है कि खुद ही किसी घर में मुलाजमत के काबिल थे। हिकमत ने हंसकर कहा। मैं भी मुस्कुराने लगा। हिकमत बोला, मगर ये ना समझना दोस्त कि सारा बार तुम पर ही डालना चाहता हूँ। देखो, हमारी आमदनी का जो ज़रिया है अगर किसी वक्त बंद हो जाए तो फिर तुम मुझे इजाज़त दे देना। सारे काम एक जैसे ही होते हैं। हिकमत, तुमने विसालुद्दीन साहब के अल्फाज के बारे में सोचा? मैंने कहा और एकदम हिकमत संजीदा हो गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, सोचा है? क्या सोचा है? साफ गोई से कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। मेरी अपनी ज़िंदगी को क्या समझे हो? क्या मैं कोई नेक नफ्स इंसान हूँ? मैंने भी तो गुनाहों में ही ज़िंदगी बसर की है। तुमसे भी अगर कोई गलती हो गई है तो मैं जानता हूँ कि वो मजबूरी का नतीजा होगी। बता सकोगे विसालुद्दीन साहब कौन है? एक सीधे साधे इंसान। गौहर उनकी बेटी है। उसके सिवा दुनिया में उनका और कोई नहीं है। कहा जाता है कि सारी उम्र उन्होंने उसी मस्जिद में बसर की है, बल्कि मस्जिद की तामीर ही उन्होंने अपने ज़ाती अखराजात से कराई है और बस अब उसमें नमाज पढ़ाते हैं। अपाहज कैसे हुए? मैंने सवाल किया और हिकमत के चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। फिर वो आहिस्ता से बोला, मेरी वजह से? क्या मतलब? मैंने हैरत से उसे देखा। हिकमत के चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार नज़र आ रहे थे। उसने कहा, हाँ मेरी वजह से। मगर कैसे? वो एक फुटपाथ पर जा रहे थे। मैं कल्लाश था। जेब में कुछ भी नहीं था। भूख लग रही थी। मुझे उनकी जेब में कुछ रकम महसूस हुई। मैंने बहरहाल उनकी जेब से वो रकम निकाल ली, लेकिन उन्हें पता चल गया। वो बेचारे हाथ उठाकर मेरी जानिब दौड़े और मैंने सड़क उबूर कर ली। वो खुद भी मेरे पीछे भागे और एक ट्रक की जद में आ गए और दोनों टांगें कट गईं। बहरहाल ये हो तो गया था, लेकिन मेरा दिल खून हो गया। और उसके बाद तुम यूँ समझ लो कि मैंने उन्हें अपनी जिम्मेदारी बना लिया। उन बेचारे को आज तक नहीं मालूम कि वो बदनसीब मैं था जो उनके अपाहिज होने का बाइस बना। वो मेरी शक्ल सूरत नहीं देख पाए थे। एक अजीब सा मसला था उस वक्त। जो रकम उनकी जेब में थी वो उनके लिए अजहद ज़रूरी थी, क्योंकि वो मस्जिद का चंदा था जिसे वो किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते थे। बहरहाल उसके बाद मैंने उन्हें खुद ही अस्पताल पहुंचाया और उस वक्त तक उनकी तीमारदारी करता रहा जब तक वो सेहतियाब नहीं हो गए। लेकिन उनकी दोनों टांगें कट चुकी थी। वो जुड़ ना सकी। चुनाचे बेचारे अपाहिज हो गए। मैं उन्हें घर ले आया। गौहर को मैंने अपनी बहन बनाया और उसके बाद से आज तक जो कुछ भी मुझसे बन पड़ता है करता हूँ। 1 तारीख को राशन पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है। वो भी मुझे बेटों की तरह ही समझते हैं। गौहर मुझे भाईजान कहती है। इस तरह से अल्लाह ने ये एक और बहन दे दी जिसका फ़र्ज़ मैं अपने कांधों पर महसूस करता हूँ।
میں آج تک اپنے گناہ کو کبھی معاف نہیں کر سکا۔ اس دن کے بعد سے یقین کرو نادر، اتنا ضرور کیا کہ کبھی کسی نادار کی جیب پر ہاتھ نہیں ڈالا، چاہے کتنی ہی اشد ضرورت کیوں نہ ہو۔ کام تو میرا جاری ہے، لیکن ایسے لوگوں کو تاڑتا ہوں جو بھرپور محسوس ہوتے ہیں، اور ان سے یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی رقم کے لیے آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے دوڑیں گے۔ بہرحال اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہوں، ثواب نہیں سمجھتا، لیکن گناہوں کی اس دلدل سے اپنے احساسات کی وجہ سے کبھی نہیں نکل پایا، اور کوئی ذریعہ نہیں نظر آتا مجھے کہ جب سے تم نے مجھے سنبھالا دیا ہے اور یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، میں نے اپنے دل کو بہت ہلکا محسوس کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب بھی ہم جائز ذرائع سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، لیکن جیب تراشی ایک برا عمل تھا۔ اگر میں مجبور نہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ میں خاموشی سے اس کہانی کے تاثر میں ڈوبا رہا۔ پھر حکمت علی کی بھی ہمت بڑھی اور اس نے کہا، مگر تمہارے بارے میں وصال الدین صاحب کے جو الفاظ ہیں مجھے بہت عجیب لگے ہیں۔ یہ سب کیا ہے نادر؟ یہ سب کیا ہے؟ بد نصیبی کی کہانیاں مختلف ہوتی ہیں، کہیں کچھ اور کہیں کچھ۔ میری بد نصیبی کی داستان بھی طویل ہے، چھوڑو جانے دو۔ تم یقین کرو، کسی بھی ایسی بات کے لیے تمہیں مجبور نہیں کروں گا جسے تمہیں الجھن ہو، لیکن ایک بات بتاؤ، کیا وصال الدین صاحب کے پاس جاؤ گے؟ ضرور جاؤں گا۔ شاید میں بھی انہیں بڑی خوش دلی سے مرشد کہتا اگر اس قابل ہوتا۔ وہ اتنے اچھے انسان ہیں کہ اگر کسی طرح تمہاری مشکل ٹال سکے تو سمجھ لو جان کی بازی لگا دیں گے۔ میری یہی رائے ہے کہ ان سے ضرور ملنا۔ میں تم سے تمہاری کہانی پوچھنے کے لیے ضد کرتا، لیکن مناسب نہیں سمجھتا۔ اس سے پہلے تمہیں وصال الدین صاحب کو اپنے بارے میں بتانا ہوگا، یہی مناسب رہے گا۔ خدا تمہاری مدد کرے، کیونکہ تمہیں کوئی برا انسان تو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی برائی تمہاری ذات سے لپٹ گئی ہے تو میں ہوں تو گناہ گار انسان، لیکن ہر انسان کو اللہ سے کچھ بھی مانگنے کا حق ہے۔ اس کے اعمال وہ اس کے ساتھ ہوں گے اور ان کا حساب ہوگا، لیکن اللہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ میں بھی تمہارے لیے یہی دعائیں مانگوں گا کہ خداوند عالم تمہیں اس مشکل سے نکالے۔ ہم لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے اور اس کے بعد سونے کا فیصلہ کیا گیا، اور ہم اپنی عیش گاہ کے کمرے میں داخل ہو گئے جس میں ہم نے اپنے بیڈ روم الگ الگ بنائے ہوئے تھے۔ آج بستر پر لیٹنے کے بعد دل کی حالت ہی عجیب تھی۔ ایک ایسی بیکلی، ایک ایسا احساس دل و دماغ کو گرفت میں لیے ہوئے تھا جو اس سے پہلے کبھی ذہن تک نہیں پہنچا تھا۔ ایک تصویر آنکھوں میں رقصاں تھی، گھنی پلکیں، دودھ جیسا سفید چہرہ، آسمان سے اتری ہوئی حور معلوم ہوتی تھی۔ گوہر، ہاں وہ گوہر ہی تھی جس نے ایک لمحے میں میرے دل کی گہرائیوں کا سفر طے کر لیا تھا۔ حالانکہ اپنے بارے میں سوچ کر ہنسی آتی تھی۔ کیا تھا میری زندگی میں؟ کیا تھا میرا ماضی؟ آج بھی چند پیسے جو میری وجہ سے نہیں آئے تھے، آ گئے تھے، تو میں بھی اپنے آپ کو باعزت اور معتبر سمجھنے لگا تھا، ورنہ بھینس کی چاکری اور فضل خان کا ڈنڈا آج بھی اپنے بدن پر چپکا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انسان اپنے ماحول، اپنی جائے پیدائش، اپنے لواحقین کے مطابق ہی کیوں نہیں رہتا۔ اس کے ذہن کی وسعتیں اسے اپنے آپ سے فرار ہونے پر کیوں مجبور کرتی ہیں؟ وہ اپنے آپ سے زیادہ کیوں چاہتا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات تھی۔ سوچوں کی یہ رات خاصی طویل رہی، پھر نیند نے سارے مسائل حل کر دیے۔ خوابوں میں گوہر کو دیکھا، وہ میری جانب متوجہ نظر آ رہی تھی۔ دوسری صبح ہو گئی، معمول کے مطابق تھی۔ حکمت تو یہاں آنے کے بعد بہت ہی خوش تھا۔ وہ کہنے لگا، ذرا جانا ہے؟ تمہیں کوئی خاص کام تو نہیں؟ کہاں جانا ہے؟ بس یار ذرا کچھ ذاتی معاملات ہیں۔ اچھا، تو تمہارے بھی ذاتی معاملات ہیں؟ میں نے کہا، اور حکمت ہنسنے لگا، پھر بولا، تھوڑے بہت تو ہونے چاہیے۔ ہاں معاف کرنا حکمت، بس یوں ہی سوال کر بیٹھا تھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے نادر کہ میں نے ایسے الفاظ منہ سے ادا کیے۔ ابے سوچ میں کوئی تبدیلی ہو گئی کیا؟ نہیں، شرمندگی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سے بھی کوئی بات چھپائی جا سکتی ہے، لیکن یار کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جنہیں مجبوراً چھپانا پڑتا ہے۔ تو اب پریشان کیوں ہو بھائی؟ جانا چاہتے ہو جاؤ، میں ذرا گھر کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ گھر خاصا گندا ہو رہا ہے، تھوڑی بہت صفائی کر ڈالی جائے، کیا خیال ہے؟ حکمت نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، سوچ میں ڈوبا رہا، پھر بولا، میں پرانے محلے جا رہا ہوں۔ تو جاؤ نا یار، تم تو خواہ سنجیدہ ہو گئے۔ نہیں، خواہ سنجیدہ نہیں ہوا، اصل میں میرا تمہارا معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب اگر کوئی بات میں اپنے آپ تک رکھتا ہوں تو ٹھیک ہے، اسے اپنے آپ تک رکھو، بے شک ضروری ہے، لیکن ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ بیٹھو بیٹھو، بیٹھ جاؤ، میں نے اسے اشارہ کر کے کہا اور وہ بیٹھ گیا۔ اب شرافت کے ساتھ یہ بتاؤ کہ کہاں جا رہے تھے؟ خواہ سنجیدہ ہوئے شہنشاہ جذبات بننے کی کوشش کرنے لگے۔ کہاں جا رہے تھے؟ پرانے محلے۔ کس کے پاس؟ خالہ رقیہ کے پاس۔ وہ کیوں؟ ایک لمبی کہانی ہے، تو وہ بھی سنا دو۔
خالہ رقیہ بہت اچھی خاتون ہے، میں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں کر آباد ہوا۔ یقین کرو نادر، بڑی تنہائی محسوس ہوتی تھی، رونا آتا تھا مجھے اپنے آپ پر۔ کوئی میرا پرسان حال نہیں تھا، جہاں بھی نگاہ اٹھا کر دیکھتا تنہائی نظر آتی۔ ایسے میں خالہ رقیہ نے مجھے وہ سہارا دیا کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بالکل ماں جیسی محبت دے دی انہوں نے مجھے۔ حالانکہ میں ان سے خاصا دور رہا ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے جب بھی اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کیا، یوں سمجھ لو کہ مجھے ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ شاید اس لیے کہ اپنی کہانی بھی عجیب ہے۔ وہ کیا، بیٹا تھا بس ان کا ایک۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک آبادی ہے، وہاں ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا، روزانہ گھر نہیں آ سکتا تھا، رہتا بھی وہیں تھا، اور وہیں سے ماں کو تھوڑے بہت پیسے بھی بھیج دیا کرتا تھا۔ لیکن پھر بیچارہ مل ہی میں ایک حادثے کا شکار ہو کر مر گیا۔ خالہ رقیہ کی دنیا ویران ہو گئی۔ اب ان کا کوئی پرسان حل نہیں تھا۔ عرصے تک پاگلوں کی طرح زندگی بسر کرتی رہی، اسپتال میں بھی رہی، پھر بیچاری ٹھیک ہو گئی۔ زندگی جب تک قائم رہتی ہے، اسے گزارنے کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آتا ہے۔ جینے لگی بیچاری دوسروں کے درمیان، اپنی چھوٹی سی کھولی میں تنہا رہتی ہیں۔ ذریعہ آمدن کچھ بھی نہیں تھا، ایک زمانے میں فاقہ کشی کا شکار ہو گئی تھی، لیکن اتنی تھی کہ کسی سے کچھ نہیں لیتی تھی۔ نہ جانے کیسے کیسے جتن کر کے لوگ انہیں کھلا پلا دیا کرتے۔ ان کا انداز ایسا ہے کہ ان کے اپنے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ تو سب کو دینے پر آمادہ رہتی ہیں، کسی سے کچھ لینے کی روادار نہیں۔ میں نے اس صورتحال کو محسوس کیا، اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا جتن کرتا رہا۔ جس ٹیکسٹائل مل میں ان کا بیٹا ہلاک ہوا تھا، اس کے مالک ایک پھوٹی کوڑی دینے کو تیار نہیں تھے۔ ایک غریب انسان تو وکیل بھی نہیں کر سکتا، ورنہ اگر خالہ رقیہ کوشش کرتی تو کچھ نہ کچھ تو وہاں سے لے ہی سکتی تھی، لیکن ان کا کون پرسان حال تھا۔ پھر جب مجھے یہ تمام تفصیلات معلوم ہوئیں تو میں نے چالیں چلی، خط و کتابت کی، اور ٹیکسٹائل مل کی جانب سے خالہ رقیہ کو کچھ ماہانہ رقم کی فراہمی شروع کرا دی۔ گڈ، یہ تو بہت اچھا ہوا، میں نے کہا، لیکن وہ رقم ٹیکسٹائل مل والے نہیں دیتے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اور میں چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب حکمت؟ یار میں بس خود ہی منی آرڈر کر دیا کرتا تھا ٹیکسٹائل مل والوں کی طرف سے۔ ان کم بختوں نے تو مجھے ڈانٹ کر بھگا دیا تھا، کہا تھا کہ وہ ایسی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے۔ اوہ میرے خدا، میں نے ٹھنڈی آہ لے کر کہا، بس یہ ہے خالہ رقیہ کی کہانی۔ آج میں ان کے پیسے دینے جا رہا تھا، کیونکہ میں نے اس سلسلے میں بھاگ دوڑ کی تھی ان کی اپنی دانست میں، اس لیے میں ہی یہ سارا کام کرتا رہا ہوں۔ منی آرڈر کا سلسلہ بھی میں نے بند کرا دیا، اور خالہ رقیہ سے یہی کہا کہ میں خود جا کر پیسے وصول کر لیتا ہوں، ورنہ منی آرڈر تو مہینے مہینے لیٹ ہو جاتے ہیں، آخر ان کے اپنے بھی اخراجات ہیں۔ تو میں جناب یہ تھوڑی سی رقم انہیں دے آتا ہوں، اور اس وقت میں اسی چکر میں جا رہا تھا۔ میں عجیب سی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھنے لگا۔ یہ جیب کترا تھا، معاشرے کا بہت برا انسان، لیکن اس کے دل میں کیا تھا اس کا اظہار مجھ پر 2 مرتبہ ہو چکا تھا۔ جیب کاٹی تھی اس نے مولوی صاحب کی، اور وہ اپاہج ہو گئے تھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ مولوی صاحب کی کفالت کر رہا تھا۔ کوئی اور بھی ہے جسے یہ اس انداز میں رقم دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اسے اپنے گھر بھی اخراجات بھیجنا پڑتے ہوں گے۔ بہنوں کی شادی کا معاملہ تھا، یہ سارے بوجھ، یہ سارے غم یہ حکمت اپنے دل میں اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ تو چند دنوں کی بات ہے کہ یہ میرے ساتھ منسلک ہو گیا، اور ہم نے اس بدبخت مونگا کی وجہ سے ریس میں اچھی خاصی دولت جیت لی، جس سے ہمارے اخراجات بڑے شاہانہ انداز میں چل سکتے تھے۔ رقم بینکوں میں جمع ہو گئی تھی، اور دولت اب بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہی تھی۔ ہر طرح سے ہم اسے حاصل کر سکتے تھے، لیکن بہرحال ان تمام باتوں کے باوجود حکمت کی عظمت سے مجھے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حکمت میری صورت دیکھتا رہا، پھر بولا، چلنا چاہو گے؟ ایک منٹ حکمت، میرے ذہن میں کچھ اور حکمت آ رہی ہے۔ کیا؟ وہ ہنس کر بولا، خالہ رقیہ کی وہ کھولی ان کی اپنی ہے؟ ہاں۔ کیا وہ کھولی کرائے پر چڑھ جائے گی؟ بہت آسانی سے، 1 گھنٹے میں خالی کھولی کرائے پر چڑھ جاتی ہے، بہت سے لینے والے ہیں۔ حکمت، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کتنا اچھا گھر ہے اور تنہا ہے۔ تو پھر؟ حکمت حیرت سے بولا، اگر اس میں خالہ رقیہ آ کر آباد ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ حکمت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ رونق بھی رہے گی، گھر بھی بھرا پورا رہے گا، ایک نگران خاتون بھی رہیں گی، ہمارے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کریں گی، کھانا وانا آخر وہ خود ہی پکاتی ہیں نا۔ کئی بار کوششیں کر چکی ہیں گھروں میں کام کرنے کی کہ نوکری مل جائے، لیکن قرب و جوار میں کوئی ایسی جگہ تو ہے نہیں۔ ایک آدھ مرتبہ کسی کے گھر کام کرنے گئی تھی، فاصلہ بہت زیادہ تھا، تھک جاتی تھی، لیکن اب تک کسی کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ اگر کسی گھر میں نوکری مل جائے تو اس کا کام بھی چل جائے۔ یار پہلے کیوں نہیں کہا تھا؟ یہ گھر کون سا ہمارے باپ کا ہے، بس تقدیر نے دے دیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ تقدیر کی مہربانی ہے۔ اگر اس گھر میں خالہ رقیہ آ کر آباد ہو جائیں گی تو کیا حرج ہے؟
अगर तुम बुरा ना महसूस करो तो ऐसा कर लो, हिकमत ने कहा। तैयार हो जाएंगी? क्यों नहीं तैयार हो जाएंगी, बस तो फिर तुम तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ यार, मैं कपड़े बदल लूँ? बदल लो। थोड़ी देर के बाद हम पुराने मोहल्ले की जानिब जा रहे थे और थोड़ा सा फासला तय करने के बाद वहाँ पहुँच गए। फिर खाला रुकैया की खोली के दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। हम दोनों को देखकर बड़ी खुश हुई, कहने लगी, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अरे हाँ हिकमत, तुम मिल में गए थे? गया था खाला, भला ये कैसे हो सकता है कि मैं मिल ना जाऊँ? मैं तो बड़ी परेशान थी हिकमत, पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और तुम यहाँ से चले गए हो। मैं ये सोच रही थी कि अब मेरा काम कौन करेगा, किसी को तो इस बारे में मालूम भी नहीं है। लो खाला, क्या आपने ये सोच लिया था कि मैं इतना कमीना हूँ कि आपको भूल जाऊँगा? नहीं बेटा, खुदा की ज़ात से ये उम्मीद तो नहीं थी कि तुम जैसा इंसान मुझे बुला देगा, लेकिन बस बेटा दिल में वसवसे तो आते ही हैं। नहीं खाला रुकैया, मैं गया था और आपके पैसे ले आया हूँ। इसके अलावा ये नादिर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ बेटा कहो, खाला रुकैया ने हिकमत के दिए हुए नोट संभाल कर दुपट्टे के पल्लू में बांधते हुए कहा। वो खाला रुकैया, आपने हमसे ये नहीं पूछा कि हम लोग कहाँ चले गए? क्यों नहीं पूछा आपने? मैंने कहा और खाला रुकैया मुझे देखने लगी, फिर बोली, बेटे बुरा तो नहीं मानोगे अगर कुछ कहूँ तो? नहीं खाला रुकैया, बुरा नहीं मानेंगे। देखो, हर इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। मेरा तुम लोगों पर कोई हक नहीं था कि मैं तुमसे तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई सवाल करूं। यकीनन यहाँ से कोई अच्छी जगह होगी, जैसा कि हिकमत ने मुझे बताया था। तुम लोग वहाँ चले गए तो दिल चाहा था कि तुमसे तुम्हारे घर के बारे में पूछूं, लेकिन बस हिम्मत नहीं पड़ी। चलिए ठीक है खाला रुकैया, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कि आप हिकमत को तो जानती थी, मुझे नहीं जानती थी। बुरा ना मानो तो यही बात थी। खैर छोड़िए खाला रुकैया, एक दरख्वास्त करने आए हैं आपसे। हाँ हाँ करो। खाला रुकैया, हमने घर ख़रीदा है। अल्लाह मुबारक करे, माबूद करीम बरतना नसीब करे। शादी कर रहे हो या कर ली है? बीवी बच्चे कहीं बाहर हैं? ना शादी कर रहे हैं, ना कर ली है, और ना बीवी बच्चे बाहर हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा। तो फिर? वो एक खाली घर है। अच्छा अच्छा, शादी नहीं हुई होगी अभी? जी खाला, भी नहीं हुई। खैर छोड़ो फिर। खाला, हम आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं। मुझे? हाँ खाला, 2 बेटों की माँ बनाकर हम आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं। एक बेटे का नाम हिकमत है और दूसरे का नादिर। खाला रुकैया चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगी, फिर उन्होंने हिकमत को देखा और ना जाने कहाँ से उनकी आंखों में आंसुओं की नमी दर आई। शायद उन्हें अपना बेटा याद आ गया था। डुबडुबाई आंखों से हमें देखती रहीं, फिर बोली, क्यों ले जाना चाहते हो मुझे वहाँ? खाला, हमें आपकी ज़रूरत है। मुझे जानते हो, मैं तो नाकारा बेकार सी औरत हूँ, मेरी किसी को क्या ज़रूरत हो सकती है? नहीं खाला, हमें आपकी सरपरस्ती की ज़रूरत है। बेटे, मुझे वो मुकाम दे रहे हो जो किस्से कहानियों में तो मिल जाता है, हकीकी ज़िंदगी में कहीं नहीं होता। हम इस मकाम को हकीकी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं खाला। मगर मैं नहीं खाला, आप इनकार नहीं करेंगी। बड़ी उम्मीद, बड़ी आस लेकर आपके पास आए हैं। मगर बात तो सुनो, मैं रहूँगी कैसे वहाँ हमारी माँ बनकर? वो तो ठीक है, लेकिन बेटा मुझसे कोई गलती हो गई तो कल फिर तुम मुझे वहाँ से निकाल दोगे? बिल्कुल नहीं खाला, और फिर यहाँ सब मेरी जानने वालियाँ हैं, बातचीत में वक्त गुजर जाता है। हाँ ये तकलीफ़ तो होगी आपको खाला, लेकिन आपका जब दिल चाहे यहाँ आ सकती हैं, सबसे मिल सकती हैं, वैसे जिसको चाहे अपने पास बुला सकती हैं। वहाँ घर के मालिक की हैसियत से रहेंगी आप। बेटा क्या कह रहे हो, कम अज़ कम मुझे समझा तो दो। अगर इसमें समझाने वाली कोई बात हो खाला रुकैया तो मैं ज़रूर आपको समझा दूँ, मैंने कहा। नादिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खाला, आपको वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हमारा वादा है आपसे। रुकैया रोने लगी, बहुत देर तक रोती रही, फिर वो बोली, क्या तुम लोग संजीदा हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। बिल्कुल संजीदा हैं खाला, और अगर आप हमारी संजीदगी का अंदाज़ा लगाना चाहती हैं तो फिर हमें कुछ इजाज़त दें। कैसी इजाज़त? खाला ने सवाल किया और उसके बाद हिकमत ने मुझे इशारा कर दिया। हम दोनों उठे और उसके बाद खाला रुकैया के अंदर के कमरे में घुस गए। उसके बाद हमने उनके सामान की पोटलियाँ बांधना शुरू कर दी थी। कुछ लम्हे तक तो वो बाहर रही और उसके बाद अंदर आ गई। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? डाका डाल रहे हैं खाला रुकैया आपके माल पर। हाँ डाका डाल रहे हैं। वो हंसने लगी, फिर बोली, अरे बेटा मुझे बताओ तो सही, क्या कर रहे हो? सामान बांध रहे हैं आपका, आप भी हमारी मदद कीजिए। मगर सुनो तो सही, क्यों बांध रहे हो मेरा सामान? ले जा रहे हैं आपको अभी? हाँ। वो देखो। कुछ नहीं खाला रुकैया, बस अब हमारे जज्बात बेकाबू हो चुके हैं। वो खामोश हो गई और हमारी कार्रवाई देखती रही। जो कुछ भी टीन डब्बे लौटा नज़र आया
ہم نے سب باندھ لیا اور اس کے بعد اس کی گٹھڑیاں تیار کر دی۔ خالہ رقیہ بے بسی سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا، مگر میرے گھر کا کیا ہوگا؟ ابھی تو تالا لگا دیں گے، بعد میں آپ اسے کسی کو کرائے پر دے دیجیے۔ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو تم لوگ، جب پتہ لگنا ہوگا لگ جائے گا خالہ رقیہ، اس وقت تو آپ خاموش ہی رہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم انہیں ایک ٹیکسی میں بٹھا کر اپنے گھر کی جانب لے چلے اور پھر اپنے گھر پہنچ گئے۔ خالہ رقیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہمارے اس خوبصورت مکان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ تمہارا گھر ہے؟ ہمارا نہیں، اب یہ آپ کا گھر ہے۔ خالہ رقیہ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا خاصا سامان خرید لیا تھا ہم نے اور پورا ڈیکوریٹ کر لیا تھا۔ اس وقت اسے ایک عمدہ مکان کی حیثیت دی جا سکتی تھی۔ خالہ رقیہ کو ان کا کمرہ دکھایا گیا۔ ہم نے ان کا سامان وہاں پر کھول دیا تو وہ ہنس کر بولی، کیسی شرم آ رہی ہے مجھے یہ اپنے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر، بیٹا میں یہاں کیسے رہ سکوں گی؟ خالہ رقیہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے بیٹوں کا گھر سنبھال لیا ہے۔ مائیں بیٹوں کے گھر کو جس طرح سنبھالتی ہیں آپ اس طرح اس گھر کو سنبھالیے، ہمیں کھانا پکا کر دیجیے، ہمارے گھر کی صفائی ستھرائی کیجیے، اور اس کے بعد کیا؟ خالہ رقیہ نے کہا، نادر کی شادی کر دیجیے۔ حکمت بولا اور میں ہنس پڑا۔ واہ بیٹا، اپنی شادی کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ یار بس زبان نہ کھلواؤ۔ کیوں، اس میں زبان کھولنے کی کیا بات ہے؟ خالہ رقیہ یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ اس نادر کے بچے کا ہے، میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھا خالہ رقیہ، لوگ کس طرح اپنے آپ کو ایک لمحے میں الگ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ میرے دل کے کسی گوشے میں بھی ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ بیٹا تم دونوں ہی عجیب ہو۔ ابھی میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، جب تمہیں ٹھیک سے جان جاؤں گی تب پھر تمہارے بارے میں اپنی زبان کھولوں گی۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ طے رہا، آپ ہمیں جاننے کی کوشش کیجیے۔ اور اس کے بعد خالہ رقیہ کے ساتھ واقعی اتنا لطف آیا کہ ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ ہمارا اپنا بھی واقعی کوئی گھر ہے، کوئی اپنا ہے اس گھر میں۔ خالہ رقیہ اب ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا، دیکھو بیٹا، مجھے یہ ساری چیزیں سنبھالنا تو نہیں آتی، لیکن اگر تم اجازت دے دو گے تو ان کی جھاڑ پونچھ کر دیا کروں گی۔ خالہ رقیہ یہ سب کچھ آپ کا ہے، باورچی خانہ دیکھ لیجئے، اس میں جو کچھ بھی آپ کو چاہیے یا کچھ بھی تبدیلی کرنی ہو ہمیں بتا دیجئے۔ خالہ رقیہ کو ایک ایک جگہ دکھا دی گئی اور اس کے بعد تمام معاملات ان کے سپرد کر دیے گئے۔ 4-5 دن بڑے پرکیف گزرے تھے اور مزہ آ رہا تھا۔ پکا پکایا کھانا ملتا، گھر کی صفائی خالہ رقیہ کر لیا کرتی تھی۔ اب پورے گھر کو انہوں نے اپنے گھر کی طرح سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ ایک بار بھی کہیں جانے کی بات نہیں کی تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر ایک دن حکمت نے مجھ سے کہا، نادر کچھ دن کے لیے اجازت چاہوں گا۔ کہاں جانا ہے؟ گاؤں جاؤں گا اپنے۔ اوہو اچھا، ہاں وہاں جانا بہت ضروری ہے، ویسے بھی کافی دن سے نہیں گیا ہوں۔ اچھا تو کب جا رہے ہو؟ بس اگر تم اجازت دے دو گے تو آج شام تک ہی چلا جاؤں گا۔ کیسے جاتے ہو؟ کوچ چلتی ہے، آرام سے مل جاتی ہے، دن بھر چلتی رہتی ہے۔ اس بار تم ہو آؤ، دوبارہ تمہارے ساتھ میں بھی چلوں گا۔ ضرور، حکمت نے کہا۔ تو پھر شام کو کس وقت نکلو گے؟ میرا خیال ہے جلدی نکل جاؤں گا تاکہ پہنچنے میں زیادہ رات نہ ہو جائے۔ جلدی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ 4-5 بجے۔ ویسے بسیں کتنے بجے تک جاتی ہیں؟ بسیں تو 11 بجے تک جاتی ہیں، آخری بس شاید 11 بجے چلتی ہے۔ تو پھر ایسا کرنا 6 بجے نکلنا یہاں سے۔ چلو ٹھیک ہے، 6 بجے نکل جاؤں گا، ذرا بازار جانا چاہتا ہوں۔ چلے جاؤ، میں نے کہا، اور حکمت تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل گئے۔ مجھے علم تھا کہ اس کے پاس بھی اچھے خاصے پیسے ہیں، اور ویسے بھی جس دن سے اس نے میرا ساتھ پکڑا تھا جیب تراشی ختم کر دی تھی۔ لیکن اس کے جانے کے بعد میں بھی نکل کھڑا ہوا۔ مجھے اس کے اہل خاندان کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم تھی۔ چنانچہ ایک پر رونق بازار کے ایک بڑے اسٹور سے میں بہت سارے لباس اور ایسی بہت سی دوسری اشیاء خرید لایا جو اس کے خاندان کے لیے تحفے کے طور پر دی جا سکتی تھی۔ خاص قیمتی اشیاء تھی، باس وغیرہ بھی بہت کافی تھے۔ ان سب کے پیکٹ بنوا کر میں گھر آ گیا اور پھر میں نے ان تمام چیزوں کو ایک بڑے شاپنگ بیگ میں پیک کر دیا۔ حکمت بھی واپس آیا تو اس کے پاس ایک تھیلا تھا، اس نے وہ تھیلا رکھ دیا اور اپنے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ میں نے اپنا شاپنگ بیگ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، دونوں بہنوں کے لیے اور ماں باپ کے لیے میں بھی کچھ خرید کر لایا ہوں۔ حکمت تمہیں اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ ارے یہ اتنا سارا؟ فضول باتوں سے گریز کرو۔ مگر نادر؟ پھر وہی، میں نے کہا اور حکمت ہنسنے لگا۔ کیا کیا خرید لائے ہو؟ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، سمجھے؟ ہاں ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ شام کو 6 بجے حکمت چلا گیا۔ میں اور خالہ رقیہ گھر میں رہ گئے تھے۔ ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ خالہ رقیہ مجھے اپنے پرانے محلے کی کہانی سنا رہی تھی، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بھی تفصیلات بتائیں اور میں ان سے ہمدردی کی باتیں کرتا رہا۔
रात को हम सो गए। दूसरी सुबह न जाने क्यों मेरे दिल में गौहर का ख्याल आया। अब तो हर रात उसकी याद में बसर होती थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि दोबारा वहाँ जाकर गौहर का नज़ारा कर सकूं। लेकिन आज न जाने क्यों दिल मचल गया था। चुनाचे मैंने तैयारियां की और उसके बाद चल पड़ा। मौलाना विसालुद्दीन की रिहाइशगाह पर पहुंचने के बाद उनके घर के दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ लम्हों के बाद दरवाज़ा खुल गया। गौहर का चेहरा आंसुओं से तर था, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर अजीब सी मुर्दनी छाई हुई थी। मैं उसे देखकर चौंक पड़ा। उसने भी शायद एक निगाह में ही मुझे पहचान लिया था। पहचानने के बाद उसने सलाम किया, फिर हिचकिचाती हुई बोली, अंदर आ जाए। उसने मेरे अक़ब में देखने की कोशिश भी की थी। शायद उसकी निगाहें हिकमत को तलाश कर रही थी। उसने पूछ ही डाला, हिकमत भैया नहीं आए? नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं अकेला ही आया हूँ। आइए बैठिए। मौलवी साहब कहाँ हैं? अब्बा तो सख्त बीमार हैं, अस्पताल में दाखिल हो गए हैं, उसने रुंधी हुई आवाज़ में कहा और मुझे उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं का राज मालूम हो गया। मैंने चौंक कर पूछा, क्या बीमारी हुई है? नमूनिया हो गया है, डबल नमूनिया है, काफ़ी तबीयत ख़राब है उनकी। वो सिसकी लेकर बोली, फिर कहने लगी, बस रात को नमाज़ पढ़ कर आए थे, खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर लेट गए, फिर तहज्जुद के लिए उठ गए। तहज्जुद पढ़ रहे थे कि कराते हुए अंदर आए और मुझे जगा कर बोले, उनके सीने में सख्त दर्द हो रहा है। रात के उस वक्त तो किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन फजर में सब नमाजी आए तो मैंने उन्हें अब्बा की तबीयत के बारे में बताया। फिर बेचारे अब्बा की हालत देखकर उन्हें अस्पताल ले गए लोग। कौन से अस्पताल में ले गए हैं? सरकारी अस्पताल है, यहाँ से वो काफ़ी फासले पर जो पीली इमारत नज़र आती है वो अस्पताल ही की इमारत है। ओहो, अच्छा, आप गई वहाँ? नहीं, उसने सहमी हुई आवाज़ में कहा। जाना चाहती हैं? हाँ। बुर्का ओढ़ती हैं आप? हाँ। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। उसने हिचकिचाकर मेरी सूरत देखी, देखती रही, फिर जल्दी से अंदर की जानिब चल पड़ी। फिर वो एक बुर्का ओढ़कर मेरे साथ आ गई। किसी बुर्का पोश खातून के साथ चलते हुए ज़िंदगी में पहली बार मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लगा। मैंने उससे कहा, हमें ये कैसे मालूम होगा कि वो कहाँ है? जनरल वार्ड में है, उसने जवाब दिया। कुछ देर के बाद हम अस्पताल पहुँच गए। फासला ज़्यादा नहीं था। विसालुद्दीन बिस्तर पर दराज थे। तबीयत अब खासी बेहतर नज़र आ रही थी, बेहद कमज़ोर हो गए थे। मुझे एक निगाह में पहचान गए और फिर चौंक कर गौहर को देखा। गौहर? उन्होंने हैरत से कहा। अब्बा? गौहर उनके पैरों के पास बैठ गई और फिर उनके पैरों पर सर रख कर रोने लगी। अरे नहीं नहीं बेटा, क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो? क्या रफ़ाकतुल्लाह ने बताया नहीं था तुम्हें कि अब मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है? अब्बा आपको क्या हो गया है? अरे कौन समझाए इस पगली को? अरे बेवकूफ़, बीमारी तो जान की ज़कात होती है। ज़कात निकल गई है और कुछ नहीं हुआ है। अब्बा आपकी तबीयत कैसी है? वो बोली। तू देख ले बेटा, बिल्कुल ठीक हो। इतनी परेशान हो गई, क्यों आ गई यहाँ पर? बेटा तुझे नहीं आना चाहिए था, मैंने तो मना कर दिया था। खैर खैर, माफ़ करना मियाँ, नादिर नाम है ना तुम्हारा? जी मौलवी साहब, माफ़ करना। घर गए थे तुम मेरे? जी हाँ। वो कहाँ है? हिकमत? हाँ, अपने गांव गया है। अच्छा अच्छा, वैसे भी उस बेचारे को क्या मालूम कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है। मगर मियाँ तुम कैसे निकल आए? बस आपने हुक्म दिया था, हाज़िरी देने के लिए हाजिर हो गया था। वहाँ गौहर साहिबा को रोते हुए पाया। उन्होंने मुझे आपकी कैफियत के बारे में बताया। हाँ, बस अचानक ही हमला हो गया था, सर्दी लग गई थी शायद, लेकिन अब अल्लाह का फजल है ठीक हूँ। अलबत्ता यहाँ कुछ मसाइल दरपेश हैं। क्या? भाई सरकारी अस्पताल है, डॉक्टर साहिबान की क्या यही कम मेहरबानी है कि ज़िंदगी बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे करते हैं, लेकिन ज़रा दवाएं वगैरह दिक्कत से मिलती हैं। सरकारी अस्पतालों में दवाई होती नहीं है, पर्चा लिख कर दे देते हैं कि बाहर से मंगा लो। अब 2-4 दफ़ा तो वार्ड बॉय वगैरह दवाई ले आए थे, लेकिन उनकी आदत शायद तुम्हें मालूम हो। कैसी आदत? 100 रुपये का नोट दीजिए, अगर उसी रुपये की दवाएं आती हैं तो 20 रुपये वापस करना कसरे शान समझते हैं, और अगर ना दो तो फिर कहते हैं कि जी हम आपके नौकर तो नहीं हैं, दवाएं वगैरह लाने के लिए आप किसी को अपने साथ रखिए। ओहो, वाकई इसके लिए तो आपको बड़ी परेशानी होती होगी। नहीं नहीं, अल्लाह गुजारा कर रहा है, देख लो ठीक कर दिया उसी माबूद करीम ने। कब तक यहाँ क़याम करेंगे? यही तो मुश्किल है, डॉक्टर कहते हैं अभी यहाँ रहना होगा। तो अगर गौहर साहिबा यहाँ रहें तो क्या हर्ज है? हर्ज तो नहीं है, मरीज़ों के साथ लोग रहते हैं, लेकिन ज़रा अच्छा नहीं लगता। अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं आपके साथ रह सकता हूँ। तुम? हाँ। नहीं बेटे, कहाँ तकलीफ़ करोगे मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा जो कम से कम हमदर्दी के ये अल्फाज कह दिए।
جی نہیں، میں نے ہمدردی کے لیے یہ الفاظ نہیں کہے، بلکہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی گوہر صاحبہ وہاں، میرا مطلب ہے مسجد کے حجرے میں اکیلی ہیں۔ آپ چاہیں تو میں ان کے لیے بھی کوئی بندوبست کر سکتا ہوں۔ کیا بندوبست؟ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ نہیں بیٹے، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ نہیں، میں کچھ انتظام کر دوں گا، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ ویسے آپ کو کتنے دن رہنا ہوگا؟ یہ تو ڈاکٹروں سے ہی پتہ چل سکے گا، میں معلوم کرتا ہوں، میں نے کہا، اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر میں نے کافی فروٹ وغیرہ خریدے۔ ڈاکٹروں سے معلومات کی تو ڈاکٹر نے کہا کہ کم از کم 1 سے لے کر 1.5 ہفتے تک یہاں قیام کرنا ہوگا، کیونکہ دوبارہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی نوعیت درست نہیں ہے، دوائیں دی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب دواؤں کا نیا پرچہ آپ مجھے دے دیجیے، یوں لگتا ہے کہ مریض انجیکشن وغیرہ منگوا نہیں سکتا۔ اب دیکھو نا، ہسپتال میں جو دوائیں ہوتی ہیں وہ تو ہم استعمال کر لیتے ہیں، لیکن بہت سی دوائیں اسپتال میں دستیاب نہیں ہوتی، انہیں تو باہر سے ہی منگوانا پڑتا ہے۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اس کی بالکل فکر مت کریں، پرچہ مجھے دے دیں۔ 16 انجیکشنوں کا ایک کورس کروانا ہوگا، انجیکشن ذرا مہنگے ہیں، آپ مجھے دے دیجیے پرچہ۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے پرچہ لکھ کر مجھے دے دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے انہیں وہ انجیکشن بھی خرید کر دے دیے۔ پھر واپس ان کے پاس پہنچ گیا۔ یہ تمام چیزیں میں نے ان کے سامنے لے جا کر رکھی تو وصال الدین صاحب شرمندگی سے بولے، اب یہ کرو گے میاں؟ دیکھیے وصال الدین صاحب، میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں مانتا ہوں، لیکن آپ ہی لوگ تو یہ درس دیتے ہیں کہ انسانیت کا رشتہ اسی کائنات میں سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے، اور پھر آپ خود ہی اسے گریز کرتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بس کچھ اچھا نہیں لگتا۔ جن باتوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ اچھا نہیں لگتا، میں سمجھتا ہوں وصال الدین صاحب کم از کم آپ کی شخصیت کے مطابق نہیں ہے۔ پہلے آدمی ہو جس نے میری زبان بند کر دی ہے۔ اچھا دیکھیے وصال الدین صاحب، علاج کیونکہ آپ کا یہاں ہو رہا ہے، چنانچہ بہتر ہے یہیں ہوتا رہے، آپ کو اس سے فائدہ ہے۔ ڈاکٹروں کو انجیکشن دوائیں وغیرہ خرید کر میں نے دے دی ہیں، اور ان کا بھی اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک رہا گوہر صاحبہ کا معاملہ، تو میں انہیں اپنے ساتھ بھی لے جانے کی درخواست کر سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے آپ اس کی اجازت نہ دیتے، اور یہ اچھا بھی نہ لگتا۔ میری خالہ ہیں، خالہ رقیہ ہے ان کا نام، میں انہیں گوہر صاحبہ کے پاس لے آتا ہوں۔ خدا کے لیے آپ یہ نہ سوچئے کہ میں اتنی زیادہ تقدو کیوں کر رہا ہوں، بات بس وہیں آ جاتی ہے۔ اس وقت میں آپ کی ضرورت ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کی ضرورت ہیں، اگر میں ان ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہوں تو کم از کم مجھے اس کا موقع دیجیے۔ وصال الدین صاحب حیرت سے مجھے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے میاں، جو دل چاہے کرو، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا حکم ہے تو بھلا میں اس حکم سے گردن کیسے اٹھا سکتا ہوں۔ آپ یہاں رہیں گی گوہر صاحبہ؟ جیسا ابا کہیں، اس نے جواب دیا۔ نہیں بیٹا، تم چلی جاؤ، گھر میں رہو، ویسے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نمازی وغیرہ خبر لیتے رہتے ہیں، رونق کی جگہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور بیٹے، اگر تم اپنی خالہ کو واقعی کچھ دن کے لیے یہاں بھیج دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ اب جو کچھ تم میرے لیے کر رہے ہو، میں اسے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ خود معذور ہو گیا ہوں۔ عارضی طور پر ہی صحیح، جب انسان بے بسی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر ہر سہارا تلاش کرتا ہے۔ اگر تم یہ سہارا مجھے دینے پر تل گئے ہو تو تمہاری مہربانی، بس تمہارا شکریہ، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو پھر چلیے گوہر صاحبہ، میں آپ کو گھر پہنچا دوں، اور اس کے بعد خالہ رقیہ یہاں پہنچ جائیں گی۔ اور وصال الدین صاحب، آپ اطمینان رکھیے، جو کچھ آپ کے ذہن میں آئے اسے نظر انداز کر دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وصال الدین صاحب نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا، پھر میں گوہر کو لے کر واپس چل پڑا۔ یہ فاصلہ طے کیا، میرا گوہر مقصود وہی تھی، لیکن جن حالات میں اس وقت تھی، اس میں اسے جی بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے اس کے گھر میں پہنچانے کے بعد میں نے تسلیاں دی، اور پھر وہاں سے چل پڑا۔ ایک ٹیکسی لی اور گھر پہنچ گیا۔ خالہ رقیہ کو ساری صورتحال بتائی، ان سے درخواست کی کہ اگر وہ کچھ دن کے لیے وہاں رہ سکیں تو بہت اچھا ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے بیٹے، کسی کے کام آنا تو انسانیت کا فرض ہے، میں چلتی ہوں۔ انہوں نے اپنے چند جوڑے کپڑے لیے اور پھر کہنے لگی، مگر گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تالا لگا دیں گے خالہ رقیہ، اور پھر میں تو ہوں گا ہی، گھوم پھر کر یہیں واپس آؤں گا۔ جس طرح آپ کے آنے سے پہلے گزارا کرتا رہا تھا، چند روز کے لیے گزارا کر لوں گا، پھر تو آپ واپس آ ہی جائیں گی۔ کون سا کسی کے یہاں زندگی گزارنا ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ خالہ رقیہ کو لے کر جب میں وہاں پہنچا تو گوہر ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے خالہ رقیہ کو اس سے ملایا تو وہ بہت اچھی طرح اس سے پیش آئیں۔ میں نے گوہر سے کہا، گوہر صاحبہ بالکل اطمینان رکھیں، آپ کے ابو ٹھیک ہو کر گھر واپس پہنچیں گے، میں ان کی پوری دیکھ بھال کروں گا۔ گوہر نے میری جانب دیکھا، اور جانے کیوں میں اس کی آنکھوں میں کھو کر رہ گیا۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے الفاظ کا روپ دینا میرے لیے کسی طور ممکن نہیں ہے۔
बस इतना कह सकता हूँ कि उसमें सिर्फ एहसान मंदी के जज्बात नहीं थे, बल्कि कुछ और भी था। और फिर मुझे एक मशगला हाथ आ गया। ज़्यादातर विसालुद्दीन साहब के पास रहता था या फिर इधर उधर आ जाता था। घर की भी कभी खबर ले लिया करता, जहाँ मैंने ताला लगा दिया था। हिकमत मुझे ये बात कहकर नहीं गया था कि कब तक उसकी वापसी होगी, लेकिन बहरहाल अपने गांव गया था, कुछ वक्त वहाँ लगना ही था। इसी तरह मौलवी विसालुद्दीन साहब के घर मेरा बाकायदगी से आना जाना हो गया। दूसरे मामलात भी संभाल लिए गए। बेचारे मजबूर लोग थे, कोई जरिया आमदनी नहीं था, चुनाचे एहसानात कबूल कर लिया करते थे। उस दौरान एक और साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ गए थे। पड़ोसियों ही ने उन्हें वहाँ मुतय्यन कर दिया था। यूँ खासी अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी। मौलवी साहब को मजीद 10 दिन वहाँ लगे और उसके बाद वो अस्पताल से रुखसत होकर घर वापस आ गए। मेरे बेहद एहसानमंद थे और बहुत ही शर्मिंदगी का इजहार करते थे। खाला रुकैया से भी वो बड़े खुलूस से मिले और कहने लगे, इंसान के दिल में अगर इंसान की इतनी कदर ना हो और इंसान अगर इंसान के बेलौस काम ना है तो खुदावंद आलम इस ज़मीन को लपेट कर रख दे, फिर उसे अपने नाफरमान बंदों की ज़रूरत ना रहे। बहरहाल शुक्रिया कहकर तुम्हारी इस मोहब्बत को मलियामेट नहीं करना चाहता नादिर, बस यही कह सकता हूँ कि अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। फिर खाला रुकैया को मैं वहाँ से लेकर आ गया। 2-3 दिन के बाद हिकमत भी वापस पहुँच गया था। बहुत खुश था। घर आने के बाद उसने मुझे बहुत सी बातें की। अब तक उसे ये मालूम नहीं था इस दौरान हम लोग क्या कर चुके हैं। कहने लगा, यार बहुत दिन लग गए मुझे वहाँ, तुम लोगों ने महसूस तो किया होगा, बहुत ज़्यादा। असल में मंजली बहन का रिश्ता आया था और कुछ ऐसे मामलात थे कि मेरा वहाँ रहना ज़रूरी था। सच्ची बात है, मैं वहाँ ना होता तो घर वालों को बड़ी परेशानी होती। वालिद साहब अब ज़ईफ़ हो गए हैं और तमाम मामलात नहीं संभाल सकते, तो उन्हें यहाँ क्यों ना ले आएँ। मैंने बहुत कहा, लेकिन असल में बस यूँ समझ लो कि वो वहीं पले बड़े हैं, पूरी ज़िंदगी वहीं गुजारी है, उस जगह से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। मेरी बात को उन्होंने रद्द कर दिया, लेकिन खैर जैसा भी है वो लोग वहाँ खुश रहें। बस ठीक है नादिर, अब हमें बहुत से काम करने हैं, फिक्र ही ना करो, जो कुछ भी ज़रूरत होगी सब पूरी कर लेंगे। बल्कि तुम्हें चाहिए था कि वहाँ से एक फहरिस्त बना कर ले आते। कब तक शादी कर रहे हो बहन की? खैर अभी तो काफ़ी दिन है, मैं इसलिए मुतमईन हूँ, लेकिन नादिर तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करनी है। कर लेना, यहाँ के हालात तो सुन लो। क्यों, खैरियत, कोई ख़ास बात हो गई? बहुत ख़ास बात। और उसके बाद मैंने हिकमत को तमाम तफसीलात बता दी। हिकमत हैरत की तस्वीर बन गया था। फिर वो बोला, बहरहाल अब उनकी तबीयत ठीक है, चलो यार मिलने चलते हैं। हाँ हाँ चलेंगे, थोड़ा सा सब्र कर लो। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया, दर हकीकत ऐसे आदमी को बड़े सहारे की ज़रूरत थी। फिर मैं और हिकमत विसालुद्दीन साहब की जानिब चल पड़े। विसालुद्दीन साहब ने हमारा पुरजोश खैर मकदम किया था। हिकमत से उसके घर वालों के बारे में मालूमात हासिल करते रहे। फिर कहने लगे, भाई हिकमत, तुमने ये शख्स कहाँ से हासिल कर लिया? मैं इस सिलसिले में बड़ा उलझा हुआ हूँ। क्यों? बताऊँगा। ऐसा करना, परसों शाम को मगरिब के बाद मेरे पास आ जाना, बल्कि ऐसा करना इशा के बाद आना। देर तो बेशक हो जाएगी, लेकिन ज़रा खुलकर तफसील से बातें करेंगे। ठीक है। वादे के मुताबिक हम उस शाम वहाँ पहुँच गए तो विसालुद्दीन साहब नमाज वगैरह से फारिग हो चुके थे। कहने लगे, बैठो, बैठ जाओ। उस वक्त वो मस्जिद में काफ़ी फासले पर आकर बैठ गए थे। तुम ये नहीं पूछना नादिर मियाँ कि मैंने तुम्हें मस्जिद में दाखिले से मना क्यों कर दिया था। मुख्तसर बातें मैंने आपको बताई थी विसालुद्दीन साहब, लेकिन उसके बाद कभी इसका मौका ही नहीं आया। देखो, हिकमत से तुम्हारी दोस्ती का मुझे अंदाज़ा हो गया है। तुम एक दूसरे से इस तरह मुंसलिक हो कि मुझे किसी से भी कोई बात कहने में दिक्कत नहीं होती। जी बिल्कुल। असल में तुम्हारी ज़िंदगी को कोई रोग लगा है, कोई ऐसी भयानक बात हुई है जिसने तुमसे कुछ चीज़ें छीन ली हैं। हालांकि तुम्हारे अंदर का इंसान बहुत नेक है, तुम लोगों के साथ ईसार और हमदर्दी करना जानते हो, जबकि बुराइयों की तरफ राग़िब लोग ऐसे जज्बात और एहसासात के मालिक नहीं होते। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी के हालात पूछना चाहता हूँ। वो कौन से लम्हात थे और वो कौन बदबख्त थे जिन्होंने तुमसे तुम्हारा ईमान छीन लिया? बुरा मत मानना, मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा कदर की निगाह से देखता हूँ, लेकिन मसला ज़रा बिल्कुल मुख्तलिफ है। बेशक तुमने कलमा पढ़कर अपने आप को मुसलमान साबित कर दिया, लेकिन दानिस्ता या नादानिस्ता तुमसे जो कुछ छीन लिया गया है, मैं बस उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। और अगर तुम्हारा जहन इस तरफ राग़िब हो तो हो सकता है मैं तुम्हें इसका कोई हल भी बता सकूँ। मैं समझ गया विसालुद्दीन साहब, ये आप क्या कहना चाहते हैं। हिकमत के सामने कोई बात कह देना इतना बुरा नहीं था। अगर मैं विसालुद्दीन साहब को अपने माजी के बारे में बताने पर तैयार हो सकता था तो फिर हिकमत तो मेरा निहायत ही काबिल एतमाद दोस्त था, उससे कुछ छुपाना क्या मायने रखता है। विसालुद्दीन साहब को भी तमाम तफसील बताना ज़रूरी नहीं था। मैं जानता था कि वो क्या पूछना चाहते हैं।
اور انہیں بس اتنا بتا دینا ہی کافی تھا۔ میں کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میں نے کہا، وصال الدین صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ میں بچپن سے ہی بے آسرا رہا ہوں۔ بہت چھوٹی سی عمر میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے دوسری شادی کر لی، جس سے اس نے شادی کی تھی وہ ایک سنگ دل اور ظالم انسان تھا۔ اس نے مجھ پر صرف مظالم کیے اور اس سے خوش رہا، نتیجے میں گھر چھوڑ دیا میں نے، پھر نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا پھرا، اور اس کے بعد ایک ایسے گھرانے کے ہاتھ لگ گیا جہاں جادو ٹونے اور اس قسم کی دوسری چیزوں کا تذکرہ تھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن ایک ایسی خاتون نے جو میرے لیے محترم تھی مجھے مشورہ دیا کہ میں پراسرار علوم سیکھوں، اور اس کے لیے انہوں نے نہ جانے کیوں مجھے ایک ایسے شخص کے پاس بھیج دیا جو غیر مسلم تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو بظاہر غیر مسلم نہیں تھا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا۔ اس شخص نے مجھے ایک اور جگہ بھیجا، اور وہ شخص جس کے پاس مجھے بھیجا گیا کالے علوم کا ماہر تھا۔ اس کا نام رادھن لال تھا۔ رادھن لال نے مجھے جاپ سکھانے شروع کر دیے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جو بول وہ بول رہا ہے ان کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہیں، اگر وہ ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہے تو مجھ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ یہ تمام معلومات مجھے نہیں تھی، چنانچہ میں نے اس کے بتائے ہوئے جاپ کو مکمل کرنا شروع کر دیا۔ میں یہ جاپ پڑھتا رہا۔ 1 منٹ، وصال الدین صاحب بولے، اور میں رک کر ان کی صورت دیکھنے لگا۔ کیا اس دوران تم اس کے ساتھ کھاتے پیتے بھی رہے تھے؟ جی بالکل۔ کیا کھاتے پیتے رہے تھے؟ وصال الدین صاحب نے سوال کیا، اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ لمحے سوچتے رہنے کے بعد میں نے کہا، آپ یقین کریں میرے ذہن میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے کہو۔ پہلے میں نے 3 دن کا، میرے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ایک چھوٹا سا کھردرا ہاتھ میرے منہ پر آ کر جم گیا ہو۔ اس وقت تو مجھے کوئی چیز نظر بھی نہیں آئی تھی، لیکن اس ہاتھ نے میرا منہ بند کر لیا تھا۔ پھر ایک لفظ بھی میرے منہ سے نہ نکل سکا۔ میں نے وہ ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد میں نے طاقت صرف کرنا شروع کر دی، لیکن ایک چوڑی کلائی میرے ہاتھ میں آ گئی تھی جو نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں شدید جد و جہد کرنے لگا، اور اس جد و جہد سے گھبرا کر حکمت جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ وصال الدین صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے۔ وہ گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہے تھے۔ میرا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اور میں بدن کی پوری قوت صرف کر کے اس ہاتھ کو اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ کسی نے مجھے کمر سے پکڑ کر اٹھایا اور پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ حکمت دہشت سے چیخ پڑا، اور وصال الدین صاحب مزید کئی قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ پھر انہوں نے جلدی سے آواز نکالی، گوہر، پانی، جلدی سے پانی۔ گوہر شاید پانی لینے دوڑ گئی۔ میری اس نادیدہ شخصیت سے مسلسل جنگ ہو رہی تھی۔ حالانکہ زمین پر گرنے سے میری ریڑھ کی ہڈی میں خاصی چوٹ لگی تھی، لیکن میں کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے کئی گھونسے اس کے پیٹ پر مارے جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک بار پھر اس نے میرا بازو پکڑا اور اس زور سے موڑا کہ میں دوہرا ہو گیا۔ پھر ایک زوردار لات میری کمر پر پڑی اور میں دیوار سے جا ٹکرایا۔ سر میں بھی چوٹ لگی تھی، چنانچہ میرے ہوش و حواس قائم نہ رہ سکے، اور میں دیوار کے ساتھ ساتھ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ خاصی دیر کے بعد ہوش آیا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹے پایا تھا۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وصال الدین صاحبی کا حجرہ تھا، اور گوہر مجھ سے کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ حکمت بھی سراسیما سا کھڑا ہوا تھا۔ میں حیران نگاہوں سے ایک ایک کی صورت دیکھنے لگا۔ وصال الدین صاحب مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں کی جنبش بتاتی تھی کہ وہ مصروف ہیں۔ حکمت نے مجھے دیکھا اور پھر گوہر کی جانب دیکھا۔ گوہر جلدی سے آگے بڑھی اور گلاس میں رکھا ہوا پانی اٹھا کر حکمت کو دے دیا۔ حکمت نے وصال الدین صاحب کو دیکھا، اور وصال الدین صاحب نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ پانی کا گلاس لے کر انہوں نے میری جانب ہاتھ بڑھایا، اور میں ان کا مطلب سمجھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے وہ گلاس لیا اور پانی پی لیا۔ جسم میں ایک عجیب سی ٹھنڈک دوڑ گئی تھی۔ گلاس وصال الدین صاحب کو واپس دے دیا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ گوہر نے حکمت کو پانی کا گلاس دیا۔ حکمت نے براہ راست میری جانب بڑھانے کی بجائے وصال الدین صاحب کو دیا، اور وصال الدین صاحب نے مجھے دیا۔ اس میں کیا راز تھا؟ بہرحال میں خاموشی رہا۔ گوہر اور حکمت کے چہرے پر رونے جیسے تاثرات تھے۔ وصال الدین صاحب نے شاید جو پڑھ رہے تھے وہ مکمل کر لیا۔ پھر انہوں نے میری جانب پھونک ماری اور اس کے بعد بولے، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، تو جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولے، نہیں، ابھی وہیں رہو، 2 قدم سے زیادہ آگے نہ بڑھنا۔ میں ٹھٹک کر رک گیا، اور میں نے حیرت سے کہا، کیوں؟ بس بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، وہ بولے، اور میں حیران سے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ وصال الدین صاحب نے کہا، بدن کی چوٹیں کیسی ہیں؟ چوٹیں؟ ہاں، اوہ، مجھے تو ان کا خیال ہی نہیں رہا۔ کوئی حرج نہیں ہے، اب تم ٹھیک ہو۔
جی لیکن آپ مجھے اٹھ کر چلنے سے کیوں منع کر رہے ہیں جبکہ میں اپنے طور پر بالکل ٹھیک ہوں؟ میں نے تمہارے گرد حصار قائم کیا ہے، یہ حصار کچھ وقت تک قائم رہنا ضروری ہے۔ اب تم مجھے اپنی بقیہ کہانی کا حصہ سناؤ جو ادھوری رہ گئی تھی۔ گزرا ہوا وقت میرے ذہن میں ابھر آیا، جس ہاتھ نے میرا منہ دبایا تھا اور جس نے مجھے اٹھا اٹھا کر پٹکا تھا، یہ لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ مونگا کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے پوری کہانی سنانے سے روکا تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی۔ میرے دل میں نفرت کا طوفان امڈ آیا۔ میں نے جو کچھ کیا تھا اس کی سزا مجھے مل رہی تھی۔ بہرحال نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ سر پر چوٹ لگنے سے بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے ایسی چوٹ نہیں تھی جو بعد میں بھی نقصان پہنچاتی۔ لیکن یہ سب کچھ میرے لیے بہت عجیب تھا۔ وصال الدین صاحب کی آواز پھر ابھری، مجھے بتاؤ، بقیہ کہانی سناؤ، بات کہاں تک پہنچی تھی؟ یہی کہ میں نے پوچھا تھا کیا تم نے اس کے ہاتھ سے کھایا پیا بھی تھا؟ جی ہاں، اس وقت میں پوری طرح اس کے جال میں آ چکا تھا۔ پھر 3 دن کے جاپ کے بعد میں نے 7 دن کا جاپ کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ آخری جاپ کے بعد یہ میرا جاپ مکمل ہو جائے گا، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ جس کی بنا پر سارے کام خراب ہو گئے۔ کیا واقعہ تھا؟ وصال الدین صاحب نے پوچھا۔ ایک لڑکی کا معاملہ تھا۔ میں بقیہ تفصیل بھی انہیں سنا دی اور اس کے بعد مونگا کے بارے میں بھی تفصیل دہرا دی۔ وصال الدین صاحب آنکھیں بند کیے غور سے سن رہے تھے اور ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ کچھ دیر وہ سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا، تمہارا بیر نہیں چاہتا تھا کہ تم اس کہانی کو کسی اور کے سامنے دہراؤ۔ اس نے تمہیں منع کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد تمہارے ساتھ ہاتھا پائی پر اتر آیا۔ جی، بہرحال جو کچھ ہوا میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں تمہاری کہاں تک غلطی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ ارواح خبیثہ، بھوت پریت، بیر، بہروں، یہ سب کالے جادو کے تحت ہوتے ہیں، اور کالا جادو کفر ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ تم ان غلاظتوں میں نہ پڑو، اور اب وہ غلاظتیں تمہارے وجود میں اتر چکی ہیں۔ تم اندر سے گندے ہو گئے ہو۔ بظاہر تمہاری شخصیت میں ایک اچھے انسان کی تمام خوبیاں موجود ہیں، لیکن جو گندگی تم اپنے سینے میں اتار چکے ہو اسے دھونا نہایت مشکل کام ہے۔ تاہم سنو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ یہ تمہیں پڑھنا ہے 40 دن تک۔ ہو سکتا ہے اس وظیفے سے تمہارے اندر کی گندگی صاف ہو جائے اور اس کے بعد تم گناہوں کا کفارہ ادا کرو، تب تمہاری اصل شخصیت واپس آ سکتی ہے۔ وصال الدین صاحب، میں ایک مزدور کی حیثیت سے زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی دولت، لیکن جو کچھ ہو چکا ہے خدا را مجھے اس سے چھٹکارا دلا دیجیے۔ میں آخری حد تک کوشش کروں گا، اور ذات باری تعالیٰ سے امید ہے کہ تم صفائی قلب حاصل کر لو گے۔ تو آپ مجھے وہ وظیفہ بتائیے۔ ابھی نہیں بیٹے، اس کے لیے مجھے اجازت لینا پڑے گی۔ ایسے کام قدرے آسان نہیں ہوتے، بلکہ ان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو دور تک پہنچتا ہے۔ اب تم ٹھیک ہو، بات ختم ہو گئی۔ کوئی تمہیں جو کچھ بتانے سے روکنا چاہتا تھا تم وہ بتا چکے ہو۔ اب ایسا کرنا، کل شام کو مغرب کے بعد میرے پاس آ جانا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں وہ وظیفہ بتا دوں گا، اور اس کے بعد تمہارے گرد حصار بھی کھینچ دوں گا، وہ جگہ بتا کر جہاں تمہیں وظیفہ پڑھنا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ جی وصال الدین صاحب، جو غلاظت تمہارے وجود پر لگ گئی ہے اسے صاف کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ تم ایمان کھو چکے ہو۔ چاہے کتنی ہی کوششیں کرو، تمہیں ایک عظیم کفارہ ادا کرنا ہے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر لینا۔ جی۔ پھر اس کے بعد وصال الدین صاحب نے ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ راستے میں حکمت نے مجھ سے پوچھا، بدن میں تکلیف تو نہیں ہے؟ کیا کہوں حکمت، چھوڑو یار، میں نے کہا، اور حکمت خاموش ہو گیا۔ اسی رات ایک بار پھر ماضی میرے ذہن میں زندہ ہو گیا، اور میں نہ جانے کیسے کیسے احساسات میں ڈوب گیا۔ کہاں غلطی ہوئی تھی مجھ سے؟ میں نے سوچا اور بات سیدھی سیدھی تھی، سمجھ میں آ گئی۔ چچی جان تو ڈوبی ہی تھی، مجھے بھی ڈبو دیا تھا۔ پتہ نہیں مجھے بابا سفیدے کے پاس بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا چاہتی تھی وہ؟ کیا میرے ذریعے اپنا مستقبل بنانے کی خواہش مند تھی؟ بیٹے کے لیے بہتری چاہتی تھی؟ یا پھر یہ صرف ان کی دیوانگی تھی؟ جو کچھ بھی تھا، یہ دیوانگی مجھے لے ڈوبی تھی، اور اب دل میں ایک احساس شدت سے جڑ پکڑ رہا تھا۔ یہ بات تو مجھے اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ گوہر میری زندگی کا جزو بن چکی ہے۔ پہلی بار اس جانب توجہ ہوئی تھی، اور ایک ایسی لڑکی نے میرے دل پر قبضہ جما لیا تھا جو ایک انتہائی نیک نفس اور ایک دیندار بزرگ کی بیٹی تھی، لیکن جس نے میرے رگو پے کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور اب میری آنکھوں میں ہمیشہ اس کی صورت رہا کرتی تھی، اور میں یہ سوچتا تھا کہ اب زندگی کو ایک نیا ہی رنگ دے لیا جائے۔ اس کے لیے خالہ رقیہ بھی کوششیں کر سکتی تھی، حکمت بھی میرا دوست تھا، ایک خاندان مل گیا تھا۔ مجھے حکمت کے ذریعے
لیکن خود وصال الدین صاحب کی نگاہ میں میری کیا وقت رہ گئی تھی، کیا بن کر سامنے آیا تھا میں ان کے؟ کیا ایک ایسی بزرگ شخصیت جو یہ بات جانتی ہو کہ میں اندر سے سیاہ ہو چکا ہوں اور کسی مسجد میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا، اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا پسند کریں گے؟ وصال الدین صاحب سے اگر اس کا ذکر کیا بھی جائے تو سخت ناراض ہوں گے اور کسی طور یہ قبول نہیں کریں گے کہ ایک بے دین ان کی بیٹی کی تقدیر کا مالک بنے۔ اور اس کے بعد میرے اس غلام نے جو سلوک کیا تھا کہ وہ بہتر تھا؟ دل میں نفرت کا ایک شدید طوفان اٹھا اور میں نے مونگا کو آواز دی، مونگا۔ تیسری آواز پر میں نے اپنے سامنے مونگا کی پرچھائی محسوس کی اور اس کے بعد وہ اپنے سرکٹے وجود میں نمودار ہو گیا، میرے سامنے سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ اور تو اپنے آپ کو میرا غلام کہتا ہے؟ چھوڑ دو میاں جی، چھوڑ دو اب یہ باتیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ تم جاب پورا نہیں کر سکے، ورنہ تم جیسے لوگ اعتبار کے قابل نہیں ہوتے۔ تو نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی مونگا، اور تم کیا بتانے جا رہے تھے اس مولوی کو؟ تیری کہانی؟ تمہیں پتہ تھا کہ وہ مولوی اس کے بعد مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا؟ تجھے کیا نقصان پہنچا سکتے تھے وہ؟ اب کیا کہا ہے انہوں نے تم سے؟ وہ تو مجبوری تھی مونگا۔ تو دوسری مجبوری میری تھی، مگر تم نے زبان کھول دی۔ تم کیا سمجھتے ہو اتنے کمزور ہیں؟ ارے ہمارے اوپر بھی بھیروں ہوتا ہے، سنکھا ہوتا ہے، پھر کھنڈیلا ہوتا ہے، چھوٹے موٹے نہیں ہوتے ہم لوگ بھی۔ مقابلہ ہوگا تم سے اور تمہارے مولوی سے، دیکھیں گے کون جیتتا ہے۔ مونگا، تجھ سے میری جان کس طرح بچ سکتی ہے ایک ترکیب اس کی بھی۔ کیا ترکیب ہے؟ جاپ یاد کرو اور پورا کر لو۔ ہم نے ایک ایسے سادھو کا پتہ معلوم کیا ہے جو تم سے جاپ پورا کروا سکتا ہے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تیرے جاپ پر۔ تو ٹھیک ہے میاں جی، پھر ہم بھی تم پر لعنت ہی بھیجتے ہیں۔ بگاڑ لو، تم سے جو کچھ بگاڑا جا سکتا ہے ہمارا۔ سوچ لو، ہم سے دشمنی اچھی نہیں رہے گی۔ اب تو تیری اور میری دشمنی چل گئی ہے مونگا، تو آ جاؤ میدان میں، دیکھ لیں گے تمہیں۔ دوسری صورت میں ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اس کے بعد کبھی نہیں بتائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہم تمہیں سادھو کے پاس پہنچائے دیتے ہیں، جاپ پورا کر لو۔ جب ہمیں ہماری گردن واپس مل جائے تو ہمیں آزاد کر دینا اور اپنے کام سے لگنا، اور اس کے بغیر اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لو۔ ٹھیک ہے مونگا، نمٹ لوں گا میں تجھ سے۔ ہاں ہاں، نمٹ لینا، ہمیں کون سی پرواہ ہے، مونگا نے کہا اور پھر میری نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ میں سخت طیش میں تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بہرحال انتظار کرنا تھا مولوی وصال الدین کا، ان سے ملاقات کر کے وہ وظیفہ معلوم کرنا تھا جو وہ مجھے بتانا چاہتے تھے اور جس سے میرے اندر بہتری پیدا ہونی تھی، ورنہ جو کچھ اب تک پتہ چل چکا تھا وہ تو بڑا ہی افسوسناک تھا۔ یعنی میرا دین ایمان ہی مجھ سے چھن گیا تھا۔ آہ، کیسی حماقت تھی! مجھے ریاض الدین کے خاندان میں نہیں الجھنا چاہیے تھا، وہ تو تھے ہی جادو ٹونے والے۔ میری اپنی عقل نے اس وقت میرا ساتھ ہی نہیں دیا، لیکن اب یہ سب کچھ سوچنا بعد از وقت ہوگا۔ مونگا کی دشمنی ذہن میں تھی اور بہرحال انسان کی حیثیت سے دل میں ایک خوف کا احساس بھی تھا۔ میں نے اس کا اظہار حکمت وغیرہ پر نہیں کیا تھا اور خاموشی سے اپنے کام کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ دوسرا دن میں نے شدید ذہنی انتشار کے عالم میں گزارا۔ حکمت نے شام کو مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے مولوی وصال الدین کے یہاں جانا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں، لیکن حکمت تو میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، تمہارے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا، لیکن ساتھ جانے میں کیا حرج ہے؟ نہیں حکمت، مولوی صاحب نے بھی یہ بات نہیں کہی تھی، ہو سکتا ہے وہ مجھے تنہا ہی بلانا چاہتے ہوں۔ جیسے تمہاری مرضی، بس یوں ہی دل ڈر رہا تھا، تم فکر مت کرو۔ پھر مقررہ وقت پر میں مولوی وصال الدین کے پاس چل پڑا۔ مغرب کی نماز ختم ہو گئی تھی، مسجد میں آنے والے نمازی واپس جا چکے تھے، لیکن مجھے تو مسجد میں داخلے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ مولوی وصال الدین کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ ابھی دستک ہی دے رہا تھا کہ عقب سے کسی نے میری پشت پر ہاتھ رکھ دیا۔ واپس پلٹا تو بس ایک پرچھائی سی نظر آئی تھی، اور یہ پرچھائی اس تیزی سے میرے بدن میں داخل ہوئی تھی کہ میں خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ لیکن پھر بدن کا بھاری ہونا دل و دماغ کا قبضے سے جانا مجھے احساس دلانے لگا کہ مونگا میرے بدن میں سرایت کر چکا ہے۔ میرے دل و دماغ جھنجھنا کر رہ گئے تھے۔ اسی وقت گوہر نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر استقبالیہ تاثرات پھیل گئے اور اس نے گردن خم کر کے مجھے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ میرے قدم میری مرضی کے بغیر اندر کی جانب اٹھ رہے تھے۔ مولوی صاحب چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، غالباً چائے پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، گوہر بیٹے چائے لے آؤ۔ معاف کرنا، سر میں کچھ درد ہو رہا تھا، حالانکہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ چائے پیوں گا، لیکن انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر سکتے کے عالم میں رہ گئے۔ گوہر اندر کی جانب چل پڑی تھی۔ مولوی صاحب پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر ان سے کہوں کہ مولوی صاحب، اس وقت میں اپنے آپ میں نہیں ہوں،
दारा अपने बचाव का कोई बंदोबस्त कर लीजिए। लेकिन मैं ये ना कह सका। वो बेचारे हड़बड़ा कर दोनों हाथ चारपाई की पट्टी पर टिकाकर अपनी कटी टांगों के साथ नीचे कूदे। लेकिन उस वक्त तक मैं उन पर लपक पड़ा था और मेरे हाथ में वही मनहूस खंजर था जो पहले भी इस्तेमाल हो चुका था। इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते, मैंने खंजर का इतना भरपूर वार उनकी गर्दन पर किया कि उनकी गर्दन भुट्टे की तरह उनके शानों से जुदा होकर नीचे जा पड़ी और उनका निचला धड़ बुरी तरह तड़पने लगा। तभी मौंगा मेरे बदन से निकल आया और उस गर्दन की जानिब लपका। फिर उसके दोनों हाथों ने गर्दन उठाई और अपने शानों के बीच रख ली। फिर वो गर्दन के सिरे टटोल टटोल कर देखने लगा और गर्दन को घुमा घुमा कर अपने बदन पर जमाने लगा। मेरे आसाब की तो जान ही निकली हुई थी। चुनाचे में अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। मौंगा देर तक गर्दन को अपने शानों पर टिकाने की कोशिश करता रहा और इसके बाद उसने गर्दन झिल्लाकर दीवार पर दे मारी। सुसरी ये भी ठीक नहीं आ रही, उसने कहा। और उस वक्त दरवाज़ा खुला और दो आदमी अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने खौफ भरी निगाहों से अंदर का मंजर देखा, फिर मुझे देखा और उसके बाद चीखते हुए भाग निकले। पता नहीं कौन थे और क्यों मौलवी साहब के पास आए थे, लेकिन मुझे यह एहसास हो रहा था कि यह बहुत ही संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बाकी हिस्सा अगली वीडियो में मुलाजा कीजिएगा और ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।